السلام علیکم، میں سرور جبین. اس وقت ہم جو ہیں پروگرام کوآرڈینیٹر ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان فار نیوٹریشن سندھ کی کوآرڈینیٹر میڈم صاحبہ جان بدر کے آفس میں موجود ہیں. آئیے ہم ان سے کچھ پیاری پیاری اور مزیدار باتیں کرتے ہیں. السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام سرور، آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اٹس گڈ ٹو سی یو ان مائی آفس. تھینک یو. جی. اور دوسری بات یہ کہ آئی ایم ریئلی تھینکفل آپ پی ٹی وی والوں کی، اور جو اوورسیز گلوبل ڈے آپ چلا رہی ہیں، یہ جو پروگرام کر رہی ہیں، دس از ونڈرفل، کیونکہ ہم یہاں پر بیٹھ کے اپنی باتیں باہر تک بھی پہنچا سکتے ہیں. سو دس از اے گڈ. اور میں اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نام ڈاکٹر صاحبہ جان بدر ہے، اور میں اس وقت ایکسیلریٹڈ ایکشن پلان پہ کام کر رہی ہوں. اور دراصل یہ نیوٹریشن کا پروگرام ہے، اور یہ ملٹی سیکٹرل پروگرام ہے. اور اس ملٹی سیکٹرل پروگرام کی وجہ سے ہمارے پاس اس وقت اسٹنٹنگ بائی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں اس وقت سندھ کے، وہ تقریباً 45.5% سمجھے آدھے بچے ہمارے اسٹنٹنگ کے شکار ہیں. اسٹنٹنگ کے شکار کی وجہ سے آؤٹ کم تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس اسٹنٹنگ کا آؤٹ کم کیا ہوگا آگے جا کے، ہمارے بچوں پہ کیا اثرات ہوں گے. بائی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے کہ ایج فار ہائٹ. ابھی آپ آج کل دیکھ رہی ہیں کہ بچوں کی جو ایج ہے ان کا ہائٹ جو ہے نا وہ ریفلیکٹ نہیں ہوتا. صرف فزیکلی بچہ ڈیمیج نہیں ہو رہا بٹ مینٹلی بھی ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں وی آر ویری مچ تھینکفل ٹو اور چیف منسٹر سندھ سید مراد علی شاہ صاحب، اور آنریبل منسٹر میڈم عذرا صاحبہ، چیف سیکریٹری سندھ اینڈ چیئرمین پی این ڈی ہمارے وسیم صاحب. اور ورلڈ بینک نے بھی ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا. اور اس وقت کیونکہ ہم لوگ 8 سیکٹرز اکٹھا کام کرتے ہیں، اس میں فشریز ہے، لائیو اسٹاک ہے، ایجوکیشن ہے، لوکل گورنمنٹ ہے، پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل پروٹیکشن ہے. تو یہ سارے جتنے ڈپارٹمنٹ کام کرتے ہیں، مگر ان کی جو امبریلا، انڈر دا امبریلا، وہ ہے ٹاسک فورس سیکریٹریٹ. اور جس میں ایک پروگرام کوآرڈینیٹر صاحب ہیں ہمارے قاضی صاحب، وہ اس کو لیڈ کرتے ہیں، اور ہم ان کی سپرویژن میں اور کوآرڈینیشن میں یہ کام کرتے ہیں. تو جو میرا ہیلتھ کا پرسپیکٹیو ہے، اور 70% کام ہیلتھ کا ہے. ہمارے ڈی ایل آئی بیسڈ یہ پروگرام ہے. جتنا ہم کام کریں گے، اپنے ٹارگیٹ اچیو کریں گے، تو ورلڈ بینک ریمبرس کرتا ہے سندھ گورنمنٹ کو. تو الحمدللہ ہمارے 17-18 اور 18-19 کے دونوں سال کے ٹارگیٹ اچیوڈ ہیں. وی اچیو دا ڈی ایل آئی، اور ریمبرسمنٹ جو سندھ گورنمنٹ کو ہوئی ہے وہ بائی ورلڈ بینک ہو چکی ہے. تو ہمیں اس وقت اسٹنٹنگ کو کم کرنا ہے، ہمیں آنے والی نسلوں کو بچانا ہے مینٹلی، فزیکلی، تاکہ وہ بچے جن کو ہم بچا سکیں وہ ہمارے قوم کے ہونہار بچے ثابت ہوں. اور آج کا بچہ کل کا ذمہ دار شہری بننا ہے. تو یہ اگر صورتحال رہی اور بچوں کے اوپر ہم نے توجہ نہ دی، تو ہماری قوم اور ہمارے بچے ان کا مستقبل جو ہے نا وہ ریئلی کوئی اچھا نظر نہیں آ رہا. مگر الحمدللہ وی آر آن دا ٹریک، وی آر ڈوئنگ دا جاب. اور یہ جاب جو یہ ہے کہ ہم اسٹنٹنگ کے لیے بہت سارے پروٹوکالس ہیں جو کہ میں آپ کو پھر بتاؤں گی. اچھا میم، مجھے یہ بتائیں کہ سندھ کی جو ہیلتھ پالیسی ہے، وہ اس میں مین ایشوز کیا ہیں، اور آپ کن کن مسائل جو ہے وہ درپیش ہیں آپ لوگوں کو، اور اس میں جدت پسندی کتنی ہے؟ اس میں سروت پالیسی کی بات تو یقیناً ہماری جو پالیسی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے اپنی ایوری شہری، ہر بندہ، بچہ ہو، بڑا ہو، بوڑھا ہو، وہاں تک ایکسس، جو ان لوگوں کی ایکسس ہاسپٹل تک ہونی چاہیے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اویلیبلٹی آف ڈرگس ہونی چاہیے، ایسیسیبلٹی ہونی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ سروسز سے، گورنمنٹ سروسز جو ہاسپٹل میں ملتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو کوئی سروس نہ ملے. یہ پالیسی کے 4 پلرز ہوتے ہیں، اور یقیناً پالیسی پہ ہم سب کام کر رہے ہیں. اور پالیسی گائیڈ لائن ظاہر ہائر ہیرارکی سے ملتی ہے، اور پالیسی میکرز بناتے ہیں. پالیسی میکرز اس کو امپلیمنٹیشن ہم لوگ کرتے ہیں. اور تو یقیناً یہ سب چیزیں الحمدللہ جو اچھی طریقے سے ہو رہی ہیں وہ یہ ہے. دوسری بات یہ رہی کہ فوکس ہمارا اس وقت جو ہے وہ یہی ہے کہ میٹرنل نیو بورن چائلڈ ہیلتھ ہے، فیملی پلاننگ ہے، اور دا ویری سیریس اینڈ دا برننگ ایشو، دا ٹاپ پرائرٹی وہ ہے نیوٹریشن اور
کرونک میل نیوٹریشن اور ایکیوٹ میل نیوٹریشن، جس پہ ہم یہ بھی کام کر رہے ہیں۔ اچھا میڈم، مجھے یہ بتائیں، یہ جو ورڈ نیوٹریشن ہے، آپ موسٹلی سندھ کے علاقوں میں اور ضلعوں میں آپ ایز اے کوآرڈینیٹر کام کرتی ہیں، ظاہر ہے آپ کے ساتھ جو آپ کی ٹیم ہوگی، تو میم مجھے یہ بتائیں کہ نیوٹریشن انسانی زندگی کے لیے کیا اہم جز رکھتا ہے، اور جو ہماری اسپیشلی سندھ کی جو دیہی علاقوں کی خواتین ہیں، بچے ہیں، تو ان میں آپ یہ کس طرح سے اپنا پیغام پروموٹ کرتی ہیں؟ جی میں یہ کہوں گی کہ کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیلتھ از ویل بینگ اینڈ اسٹیٹس آف دا فزیکل، مینٹل، میں تو کہتی سوشل، کلچرل اینڈ اسپریچول ویل بینگ اگر ہے، اب یہ سب چیزیں اچھی ہیں تو آپ ہیلدی ایک پرسن کہلاتے ہیں۔ انسان کو اگر میں بات کہوں کہ ہم لوگ کیونکہ سیلز کے بنے ہوئے ہیں، اور سیلز کا جب ایک جمع ہو جاتا ہے تو کوئی آرگن بنتا ہے، جب سارے آرگن ملتے ہیں تو ہماری باڈی بن رہی ہے، باڈی بن رہی ہے تو ہمارے بونز کا ایک ڈھانچہ ہے جس کے اندر ہمارے آرگن ہیں، اور اس کے بعد ہمارے مسلس ہیں، پھر ہماری اسکن ہے، اور ہم ایک چلتے پھرتے انسان ہیں۔ تو ہر سیل باڈی کا جو بلینز ٹریلینز میں سیلز موجود ہیں ہمارے پاس، ہر سیل کو نرشمنٹ چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں، جب میں کہہ رہی ہوں کہ ہر سیل کو، باڈی کے سیل کو نرشمنٹ چاہیے، وہ نرشمنٹ کہاں سے آتی ہے؟ وہ ہماری غذا سے آتی ہے۔ غذا ہماری بیلنس ہونی چاہیے، جس میں پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، وائٹامنس، فیٹ، یہ 4 چیزیں جب ملتی ہیں تو ہماری انرجی بنتی ہے۔ جب انرجی ملتی ہے تو اس انرجی سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جیسے میں فزیکل کہہ رہی ہوں، اور اس کے بعد مینٹل سے مطلب میرا یہ ہے کہ جو بچہ 2 سال کا ہوتا ہے اس میں اس بچے کی شخصیت بنتی ہے، بگڑتی ہے۔ تو اس 2 سال کے اندر ماں کا دودھ ایکسکلوسو بریسٹ فیڈنگ فار دا 6 منتھ، پھر ویننگ آتی ہے۔ اللہ میاں نے خود ہی قدرت بنائی ہے اور خود ہی قدرت کا وہ مالک ہے۔ اس نے کہا جو میں بچہ پیدا کروں گا اس کے لیے جو خوراک ہے، پہلی خوراک وہ ماں کا دودھ ہے، اور ماں کے دودھ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دینا۔ تو 6 مہینے تک ہر ماں کو اپنے بچے کو، انسان کے بچے کو انسان کا دودھ دینا چاہیے، نہ کہ ڈبے کا دودھ، نہ کہ بکری کا دودھ۔ اور پھر اس کے بعد ویننگ سے مراد یہ ہے کہ جو ہماری بیلنس ڈائٹ کے یہ 5 کمپوننٹ میں نے آپ کو بتایا، کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وائٹامن سے، فیٹس ہیں، منرلس ہیں، یہ سارے کے سارے اس بچے کو ملنے چاہیے غذا کے طریقے سے۔ جب وہ نہیں ملتے، جب پراپر ماں اٹینشن نہیں دیتی، بیکاز آف دا مینی اینڈ دا سیورل کازز، اس میں پاورٹی ہے، اس میں ان ایجوکیشن، ایجوکیٹڈ مدرس اگر نہیں ہوتی ہیں، مگر ایجوکیٹڈ مدرس کا بھی دوسرا مسئلہ ہے۔ اور پھر اس کے بعد بچوں کا زیادہ ہونا، 12 بچے، 13 بچے، 15 بچے اور 10 بچے، تو ماں ایک ان بچوں کو صحیح طریقے سے پال نہیں سکتی، تو ایسے بچے ہمارے پھر میل نیوٹریشن کا کرونک اور ایکیوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بچہ 6 مہینے کے بعد اگر یہ میل نیوٹریشن کا شکار ہو جائے تو پھر ہم کہتے ہیں جی کانجوگیٹڈ جو برین ہے ہمارا، اور برین جو ہمارا ہے۔ میم جیسا دیہی خواتین ہیں، بالخصوص تھر کی خواتین ہیں جو ہمارے دیہی علاقوں کی، جیسا آپ نے نیوٹریشن کی بات کی، تو ان میں آپ نے کہا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اللہ پاک نے قدرتی غذا جو ہے ماں کے دودھ میں رکھی ہے، تو یہ کیا ہماری خواتین میں اتنی اویئرنیس ہے کہ مطلب اس چیز کو فالو کرتی ہیں، یا ابھی تک بکری کا دودھ، اور ان کو مطلب آپ کی ٹیم ہے ان کو کس طرح اویئرنیس دیتی ہے؟ جی ہماری ٹیم 2 اس پہ مشتمل ہے کہ ایک ہے ہمارے پاس وہ جو ورک فورس ہے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے، اور جہاں پہ لیڈی ہیلتھ ورکر نہیں ہے وہاں پہ کمیونٹی ہیلتھ ورکر ہے۔ یہ 2 جو کاڈر ہیں ہمارے پاس، وہ لوگوں کو، عورتوں کو سینسٹائز کرتے ہیں، ان کے سیشنز ہوتے ہیں، پھر گروپ سیشنز ہوتے ہیں، فادر مدر سپورٹ گروپنگ ہوتی ہے۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ماں کا دودھ اور ایکسکلوسو بریسٹ فیڈنگ اور کمپلیمنٹری فیڈنگ 6 مہینے کے بعد اور 2 سال تک کتنی ضروری ہے، کیونکہ یہی عمل ہے۔ اور اسی سے ہم اچھا اس کے بعد ہم ڈیمو بھی کرواتے ہیں کہ کھچڑی کیسے بنتی ہے، سوجی کا حلوہ کیسے بنتا ہے، اور ہم کہتے ہیں وہ جو پوریج ہوتا ہے وہ کس طریقے سے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ ایسی چیزیں، تو پھر اپنے گھر کی جو ڈائٹ ہے، آلو ہے، اس میں شلجم ہے، گاجر ہے، چاول ہیں، یہ کیلا وغیرہ فروٹ، یہ کس طریقے سے آپ بچے کو کھلا سکتی ہیں۔ تو ایک تو یہ ہم کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں سچی بات یہ ہے کہ ہمیں دیہات کی عورتوں کو کاؤنسل کر کے اور
ان کو کنونس کرنا از اے ویری ایزی, بٹ شہری عورتوں کو کنونس کرنا بہت مشکل ہوتا ہے, اس وجہ سے کہ وہ کہتی ہیں ہم وی آر دا ایجوکیٹڈ اور ہمیں سب چیزوں کا پتہ ہے, مگر اصل چیز جہاں پہ وہ مس کر جاتی ہیں وہ یہی ہے کہ جو 2 سال بچے کے ہیں نا اس کو وہ امپورٹنٹ نہیں سمجھتی ہیں. کہتی ہیں جب بچہ سمجھدار ہو جائے گا تو ہم بچے کے ساتھ بہت اچھا کچھ کریں گے, بٹ نہیں, یہی 2 سال ہیں بچے کی شخصیت کے بننے کے اور بگڑنے کے, کیونکہ برین جو کنجوگیٹڈ ہوتا ہے, برین جب آپ کو صحیح نشو و نما نہیں مل رہی ہوتی بچے کو, برین کو پروٹینس وہ نہیں مل رہے ہوتے, منرلس وہ نہیں مل رہے ہوتے, تو بچے کا برین وہ شارپ نہیں ہوتا. تو اس لیے اس پروگرام کے تحت ایک ہم نے پروگرام ہے ہمارا ارلی لرننگ اسٹیمولیشن. تو ماؤں کو ہم سکھاتے ہیں کہ آپ کو بچے کو اسٹیمولیٹ کیسے کرنا ہے, بچے کا دھیان کس طریقے سے اپنے پاس لے کر آنا ہے. دیٹس تھوڑا ڈیفیکلٹ عمل ضرور ہے, اس میں ٹائم کنزیومنگ ہے, ماں کو ٹائم دینا پڑے گا, چاہے دادی ہو پھوپھی ہو جو بھی گھر میں رہ رہی ہے, مگر اس سے بچے کے اثرات, بچے کی آئی کیو لیول, بچے کی ایکٹیویٹیز, بچے کا جو ہائپر ہونا ہے پھر یا بچے کو سینسیبل باتیں کرنی ہے, وہ اس 2 سال کے اندر بچہ سیکھتا ہے. اچھا میڈم مجھے یہ بتائیں, آپ ایک ایز اے لیڈی گھر دفتر بچے فیملی باہر بھی اتنی زیادہ آپ کی ہیوی ڈیوٹی ہے, تو کس طرح سے آپ سارا مینیج کرتی ہیں؟ یہ سوال آج سے تم 10-15 سال پہلے پوچھتی تو شاید میں اور جواب دیتی, مگر ابھی ماشاءاللہ بچے سارے بڑے ہیں اور وہ اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں. مگر جب شروع میں یہ تھا کہ بہت مشکل ہوتی تھی کہ بچوں کو بھی مینیج کرنا ہوتا تھا, یہاں بھی دھیان دینا ہوتا تھا کام کو بھی, اور پھر میں تو میری ساری جو پڑھائی وہ شادی کے بعد ہی ہوئی ہے, تو آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی ہسبینڈ, ہی واز ویری سپورٹیو, اور جس نے مجھے کریج جو مجھے کرتا رہا کہ جی آپ پڑھیں. اور میں یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی شاید رول ماڈل ہوں جو کہ بچیاں کہتی ہیں کہ شادی کے بعد ہم نہیں پڑھ سکتے, مگر شادی کے بعد انسان پڑھ سکتا ہے اگر ہسبینڈ بڑا سپورٹیو ہو اور یا ان لاز ہوں. تو میں نے ماشاءاللہ مجھے کبھی بھی نہ پڑھنے میں نہ نوکری کرنے میں, اور مجھے بہت زیادہ شوق تھا کہ میں اپنی قوم کی, اپنی ماؤں کی, بچوں کی خدمت کروں. تو یہ جو جذبہ تھا نا اس نے آگے لے کر آ گیا. تو یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے, اور کمٹمنٹ ہمیشہ اندر سے آتی ہے, کمٹمنٹ کسی کے کہنے سے نہیں آتی. تو یہ جو کام تھا کہ میں کیونکہ 10 سال MNCH پروگرام میں رہی ہوں, اسی آفس میں رہی ہوں, اور 10 سال میں نے 7,000 سے بھی زیادہ ہم نے کمیونٹی مڈ وائف بنائی ہیں. میں نے پورے سندھ میں اسکول بنائے ہیں, اور ہر اسکول میں جو بچیاں ہاسٹل میں رہتی ہیں پڑھتی ہیں, اور ناؤ دے آر دا اسکل برتھ اٹینڈنٹ, اور مجھے خوشی ہے کہ ابھی وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ کام کر رہی ہیں, اور دائیوں کو اس نے ریپلیس کیا ہے, اور وہ اپنی ہر ان خاندان ہو, پڑوس ہو, اور جو لوگ آتے ہیں ہاسپٹل میں ان کی خدمت کر رہی ہیں. تو دس از دا وے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. ہم ضروری نہیں کہ اتنے ڈاکٹر بنائیں اور اتنے ڈاکٹر ہر جگہ پہ بیٹھ جائیں. ڈاکٹر میٹرنٹی جو ہے اور جو یہ آپس ہے, یہ تو ہماری مڈ وائفز نے ہی ہماری بھی کتابیں لکھی جو ہم نے پڑھی. تو مڈ وائفز کا بہت بڑا درجہ ہے, اور وہ بہت اچھی طریقے سے میٹرنٹی کو, کمیونٹی مڈ وائف جو ہماری آج کل کام کر رہی ہیں وہ سنبھال سکتی ہیں, اور بچوں کی ماں کا اینٹی نیٹل کیئر, پوسٹ نیٹل کیئر, ڈیلیوری کرا سکتی ہیں. تو دس واز آلسو مطلب میرا ایک وہ تھا کہ میں کم از کم سندھ کے اندر وہ بچیاں جو کہ پڑھنے کا شوق رکھتی ہیں مگر وہ بچیاں پڑھ نہیں پاتی ہیں اور وہ ڈاکٹر نہیں بن پائی ہیں, تو ایٹ لیسٹ وہ کمیونٹی مڈ وائف بن گئی ہیں اور وہ کام کر رہی ہیں. تو یہ میرا بہت دل کو مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہ ان بچوں سے ملتی ہوں, دیکھتی ہوں, اور کیونکہ دے آر دا مائی پروڈکشن, تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اچھا میڈم یہ بتائیے کہ سندھ کی جو خواتین ہیں, آپ کے جو پروگرام ہے اس میں کوئی اسپیشل ان کے لیے کچھ ہے, اور ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, اور میڈم عذرا بچیو صاحبہ جو ہیں وہ کتنا حد تک آپ کی, کیونکہ ایز اے لیڈر وہ کیا آپ ان سے کوئی درخواست کریں گی یا کوئی اپیل ہے یا کوئی بات کرنا چاہیں گی, اور کتنی سپورٹ ہے آپ کو سندھ گورنمنٹ کی؟
جی سربت سندھ گورنمنٹ کی سپورٹ نہ ہوتی تو ہم آج یہاں نہ ہوتے, اور میں نے پہلے ہی آپ کو کہا کہ آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی چیف منسٹر صاحب اور ہماری میڈم عذرا صاحبہ, کیونکہ یہ بیبی برین انہی کے ہیں, اور وہ جب سوچتے ہیں تو ہمیں ایک وہ ڈیوٹی مل جاتی ہے کہ اس کو آپ امپلیمنٹ کریں. تو یقیناً ان کی سپورٹ ہے, اور وہ میڈم عذرا تو ایز اے وومن ہونے کے ناطے ماشاءاللہ ہمارے لیے, بچیوں کے لیے, عورتوں کے لیے, ریپروڈکٹیو ہیلتھ کے لیے بہت سوچتی ہیں, اور یہ کہتی ہیں کہ ہر عورت کو فیسلٹی ملنی چاہیے. تو یقیناً چیزیں جب کوئی ہائر ہیرارکی پہ سوچتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے صحیح لوگ آتے ہیں اور صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو پھر بات بہت اچھی ہو جاتی ہے. یہ تو آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو مائی گورنمنٹ. میڈم آپ کا ماشاءاللہ پاکستان ان 100 وومن میں نام بھی آیا ہے, چیمبر آف کامرس کی طرف سے آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے. اٹس اے گڈ اچیومنٹ. اس بارے میں کچھ پلیز بتائیں ہمیں. تھینک یو سو مچ سربت, آپ کو بھی پتہ چل گیا. یہ میرا لاسٹ ایئر ہوا تھا کہ 100 وومنس آف پاکستان میں نام آیا تھا, تو آئی وینٹ اسلام آباد, اور وہاں پہ بڑی ریکگنیزیشن مجھے بھی ملی. اور ہم لوگ سندھ سے 3 لوگ تھے, ایک میں تھی اور 2 آغا خان کی ڈاکٹرس تھیں. تو یقیناً انہوں نے فیڈرلس کے ساتھ میں نے کام کیا ہے اور کئی سال تک کام کیا ہے, تو ان کو میرے کام کا پتہ تھا, تو انہوں نے یہ میرا نام انکلوڈ کیا تھا وہاں پہ. اور دوسری بات یہ کہ چیمبرس آف کامرس نے ابھی وومنس ڈے منایا تھا 8 مارچ کو اسی سال, تو مجھے بھی ایوارڈ دیا انہوں نے کہ آپ نے بہت ایز اے عورت, وہاں ڈاکٹر سیمی جمالی بھی تھی, میں بھی تھی, اور مرتضیٰ وہاب صاحب بھی آئے تھے, اور دوسرے بھی لوگ تھے, ہر شعبے سے لوگ تھے, جیسے ڈاکٹرس ہیں یہ. اور پھر آئی ایم ویری مچ پراؤڈ کہ جی انہوں نے میری ریکگنیزیشن کی ہے اور مجھے انہوں نے یہ ایوارڈ دیا. تو یقیناً آپ جب کام دل سے کرتے ہو نا سربت, اور اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کرتے, تو اللہ میاں اس کا ضرور ہمیں ایوارڈ دیتا ہے, اور وہ کسی صورت میں بھی دیتا ہے, چاہے انسان اس کا ہمیں ریوارڈ دیں, چاہے اللہ میاں اس کا ریوارڈ دے, بٹ ریوارڈ ملتا ہے. یہ تو میرا بلیو ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرو آنیسٹی کے ساتھ کرو, دل کی گہرائیوں سے کرو, اور اس کے لیے اچھا سوچو, تو اللہ خود ہی مدد کرتا ہے. کیونکہ یہ بچے, یہ مائیں, یہ بہنیں, یہ ہم بھی, میں بھی عورت ہوں, اور یہ سب ہم میں سے ہیں. اگر کوئی یہ شعور رکھتا ہے کہ مجھے کچھ اچھا کرنا ہے, تو اس کو امپلیمنٹ کر کے دکھائے. اب کیونکہ میں گورنمنٹ میں تھی, اور اس کے بعد پھر دوبارہ سے میں یہ کانٹریکٹ پہ کام کر رہی ہوں, تو مجھے بہت تھینکس کرنے چاہیے اپنے گورنمنٹ کے منسٹر صاحبہ کے, کہ انہوں نے کچھ اچھائی دیکھی تو انہوں نے مجھے اس پوسٹ پہ بٹھایا. بٹ میں اپنی ہر طریقے سے کوشش کرتی ہوں کہ میں کہیں اپنی چیزوں کو لے ڈاؤن نہ کروں, اور میں بہت اچھی طریقے سے ان چیزوں کو امپلیمنٹ کروں. تو آپ کام کرتے جائیے, دل کے گہرائیوں سے کرتے جائیں, اللہ میاں ضرور مدد کرتا ہے. اچھا میڈم, ایز اے وومن, ایز اے لیڈی, آپ نے اس ماشاءاللہ پوسٹ پہ آپ ہیں, بہت ساری یہ, کیونکہ کہتے ہیں یہ مردوں کا معاشرہ ہے, عورت کو آگے بڑھنے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. جیسا آپ نے کہا کہ انٹرنلی اسپرٹ ضروری ہے, ٹھیک ہے, ڈٹرمنیشن ضروری ہے. تو آپ جیسا آگے بڑھی ہیں, تو کن مشکلات اور مراحل سے گزر کے آپ کو آپ نے مشکلات فیس کیے ہوں گے, تو تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کریں. جی سربت, تھینک یو سو مچ. یہ بھی بات ضرور کہتی ہوں, ہر جگہ کہتی ہوں, کہ میں نے پہلے تو کمٹمنٹ کی بات کہی, اور یقیناً دا میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے ہماری, یہاں مرد کا بڑا راج ہے, مرد جو چاہے وہ کر سکتا ہے, مگر ایسا بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی مردوں کو کنونس کریں اور ان کو بتائیں, چاہے وہ ہائر ہیرارکی کے لوگ ہوں چاہے لوور ہیرارکی کے لوگ ہوں, مرد بات سنتے ہیں اور اچھی طریقے سے سمجھتے بھی ہیں اس بات کو. مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ مرد اور عورت میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے, صرف ایک بایولوجیکل فرق ہے, جس کو میں ہر جگہ بولتی ہوں کہ مرد جو ہے وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا, عورت بچہ پیدا کر سکتی ہے. صرف یہ ڈفرینس ہے مرد اور عورت کا, اور عورت ہر کام کر سکتی ہے. دیکھیں پائلٹس ہیں, انجینئرس ہیں, ڈاکٹرس ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ جاتی ہیں, اتنے بڑے بڑے ایوارڈ لیتی ہیں, مینوفیکچرر ہیں. آپ دیکھیں ہر کمپنی میں عورتیں کام کرتی ہیں, ہر انڈسٹری میں کام کرتی ہیں, ہر فیکٹری میں کام کرتی ہیں. ایسٹرالوجی, کچھ کون سا ایسا شعبہ ہے جہاں عورت نہیں ہے, مجھے یہ بتائیں. تو
आप जब बैठें, और मैं तो रियली अभी बताऊं आपको, जब मैं 20 मर्दों के बीच में भी बैठी हूँ तो मैं अपने आप को भी एक मर्द समझती हूँ. आई नेवर बीन थिंक कि मैं एक औरत हूँ, मैं शर्माऊँ और मैं कहूँ जी नहीं, बिकॉज मुझे एक डिटर्मिनेशन है. मैं कहती हूँ जी जितना काम आपको आ रहा है उससे ज़्यादा मुझे आ रहा है, मैं दिल में ये फील करती हूँ. तो वाई नॉट, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क, वी आर डेडिकेटेड, वी आर गेम चेंजर्स. औरत अगर चाहे तो गेम चेंजर हो सकती है, और मेरे ख्याल में हम हर काम कर सकते हैं. अल्लाह मियां ने जो एक फ़र्क रखा है मर्द और औरत में, वो यही है, बायोलॉजिकल फ़र्क है. मेल कांट बी प्रोड्यूस अ चाइल्ड, और फीमेल इज़ अल्लाह की तरफ से एक नेमत है. कुदरत ने एक नेमत दी है फितरत को और इन कायनात को, तो औरत के बग़ैर मर्द नामुकम्मल है. तो वी आर द बोथ आर द व्हील्स हैं गाड़ी के जो चल रहे हैं और गाड़ी को चला रहे हैं. तो आई थिंक मर्द इज़्ज़त भी करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है. मुझे जो अपना तजुर्बा है, आप कन्विंस करें तो आपकी बात मानते हैं, और बिल्कुल अच्छी तरीके से. फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बट ये कि सामने तो नहीं कहते, पीछे कहते होंगे और बात. थैंक यू. अच्छा मैम, हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं पाकिस्तानी, वो इस वक्त हमारा जब ये प्रोग्राम देखेंगे और बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, स्पेशली जो लेडीज़ हैं वहाँ रहती हैं, तो आप उनके लिए OPTV के लिए या ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्पेशली लेडीज़ के लिए कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी ज़रूर देना चाहूँगी, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ. सबसे पहले आप भी एक बच्ची हैं, लड़की हैं, औरत हैं, और आपने इतनी स्ट्रगल की है. सबसे ज़्यादा आपको मुबारकबाद की ज़रूरत है. फिर OPTV को ज़रूर मुबारकबाद दूँगी. उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान में बैठ के भी सोचा, बाहर के लिए भी सोच रहे हैं. तो तमाम वो बहनें जो कि ओवरसीज़ में हैं, यकीनन वो भी सारी काम करने वाली औरतें हैं. कोई भी घर में बैठ के काम नहीं करती, यकीनन करती है. उनको तो डबल ट्रिपल ड्यूटीज़ करनी होती हैं, क्योंकि वहाँ हमारी तरह नौकर चाकर तो नहीं होते हैं. तो उनको मेरा पैगाम यही है, प्लीज़ आप अपना हर लम्हा, हर घड़ी अच्छे कामों के लिए सोचें, और बच्चों की बेहतर से बेहतर परवरिश करें. और सच्ची बात यह है कि उनको मेंटली, फिज़िकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली और कल्चरली, सोशली स्ट्रॉन्ग करें. और यही हमारे बच्चे कल को वापस पाकिस्तान भी आ सकते हैं, तो हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे. और सब वो जो रहने वाले हैं उनको मेरा बहुत दिल से, मैं फ्रॉम द इनर कोर्ट ऑफ माई हार्ट में उनको दुआ करना चाहती हूँ. जहाँ रहें खुश रहें. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया मैडम. जी, मैं सरवा ज़ुबीन इस वक्त ऑफ़िस में मौजूद हूँ, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एक्सीलरेटेड एक्शन प्लान फॉर न्यूट्रिशन सिंध मैडम साहिबा जान बदर साहिबा के ऑफ़िस में. इनके साथ यहाँ पे हमने बातें की, बहुत मज़ा आया. बहुत उन्होंने इन्फॉर्मेटिव बातें की, जो कि ख़ातीन और उनके बच्चों की, स्पेशली न्यूट्रिशन जो मेन थीम थी कि औरत के लिए और उसके बच्चे के लिए कितनी ज़रूरत है और कितनी अहम चीज़ है. उस हवाले से हमारी बहुत मज़े की बातें हुई हैं, बहुत सारे हमने इन्फॉर्मेशन भी हासिल की. जी, कैमरामैन शाहिद के साथ सरवा ज़ुबीन, OPTV ग्लोबल, कराची. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम. पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार. दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए. बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार.